السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج مذہب ناول کی ایپیسوڈ 12 سٹارٹ کریں گے۔ رنگ جا رہی تھی پر کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ حیا نے موبائل سائڈ میں رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہارون نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے موبائل اٹھایا تو ان نون نمبر سے مسڈ کال دیکھی اور نمبر ری ڈائل کیا۔ تھوڑی دیر بعد کال اٹھا لی گئی پر کوئی بول نہیں رہا تھا۔ ہارون نے 3-4 بار ہیلو کہا اور لائن کاٹ دی۔ حیا نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا اور دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ اس بار کال فوراً اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، میں حیا حبیب بات کر رہی ہوں۔ ہارون جو ابھی آرام سے لیٹا تھا جھٹ سے اٹھ گیا۔ آپ؟ میرا مطلب وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ کیسے یاد کیا؟ میں ٹھیک ہوں، زیادہ بات نہیں گھماؤں گی، بس سیدھی بات یہ ہے کہ میرے گھر والے میرے لیے لڑکا دیکھ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے گھر والوں سے بات کریں ہمارے رشتے کی۔ حیا نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا۔ ہارون پہلے خاموش رہا پھر بولا، کر لوں گا، مگر اس سے پہلے میرے ذہن میں کچھ سوال ہیں، ان کا جواب دیں۔ ایک ہفتے بعد سب ناشتے کی میز پر تھے، تبھی سامنے سے ہادی کو آتا دیکھا۔ دادی جان فوراً ہادی کی جانب بڑھیں، سب لوگ ان کے پیچھے ہو لیے۔ کیسا ہے میرا شہزادہ؟ اچانک آ گیا، بتایا بھی نہیں۔ دادو نے اپنے دل عزیز پوتے کو گلے لگاتے ہوئے شکوہ کیا۔ بس دادو، ایک بہت ضروری کام تھا جس کو پورا کرنا تھا، ہادی نے اپنا بیگ سائڈ میں رکھتے ہوئے بتایا اور سب سے ملنے لگا۔ آ جاؤ، بیٹھو، ناشتہ کرو۔ دادو نے ہادی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ دادو، منہ ہاتھ تو دھو لینے دیں مجھے، میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی اپنے راجے بیٹے کو، دادی نے نوالا ہادی کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن سب لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ بیٹا، اب تم آ ہی گئے ہو تو منگنی کر کے ہی جانا، ہاجرہ بیگم بولی۔ حیا نے بھی اپنی پسند بتا دی ہے، تم بھی ہاں کہو تو ساتھ ہی منگنی کر دیں، صنوبر نے اپنی رائے دی۔ سب نے تائید کی تو ہادی نے حیا کو گھوری دکھائی۔ پسند؟ کیا مطلب ہے؟ تم نے لڑکا پسند کر لیا اور مجھے بتایا تک نہیں؟ کیسا ہے؟ کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ہادی سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا۔ ابھی ہم بھی نہیں ملے ہیں، یہ سوال تو ہم بھی حیا سے کر رہے ہیں، پر یہ ایک ہی جواب دیتی ہے، جب سامنے آئے گا تو خود پوچھ لیجیے گا، دادو نے بتایا۔ حیا خود ہارون کے نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتی تھی تو گھر پر کیسے بتاتی؟ میری منگنی جب ہونی ہوئی ہو جائے گی، فی الحال آپ لوگ ہادی کے لیے لڑکی دیکھیں۔ حیا نے اب ہادی کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ کیسی لڑکی چاہیے تمہیں؟ ہاجرہ بیگم نے پوچھا۔ تائی اماں، لڑکی میں نے ڈھونڈ لی ہے، ہادی نے بتایا۔ سب ہی حیران تھے، یہ ان لوگوں کو لگنے والا دوسرا جھٹکا تھا، پہلا حیا نے دیا اور دوسرا ہادی نے۔ مجھ پر بہت تنقید کی جا رہی تھی، اب یہ کیا ہے؟ حیا نے ہادی کو پلو مارتے ہوئے کہا۔ چھوڑو، یہ بتاؤ لڑکی کون ہے؟ دادو نے تجسس سے پوچھا۔ کب ملوا رہے ہو؟ ٹائم لو ان لوگوں سے، لڑکی بھی دیکھ لیں گے اور منگنی کی ڈیٹ بھی فکس کر لیں گے، صنوبر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لڑکی آپ خود دیکھ لینا کہ کیسی ہے پیاری دادو جان، اور ماما مجھے منگنی نہیں شادی کرنی ہے، وہ بھی جلدی۔ پرسوں ہم ہادیہ کے گھر جائیں گے اور تبھی میرا نکاح بھی ہوگا، ہادی نے پورا پلان بتایا، جس پر سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ سنا تھا زمانہ بہت فاسٹ ہو گیا ہے، مگر اتنا فاسٹ کبھی دیکھا ہے؟ یوسف صاحب نے سر پکڑ کر کہا۔ نہیں یار، یہ اچھا نہیں ہے نا، حیا نے عائشہ سے تائید چاہی۔ عائشہ نے بھی حامی بھری، کچھ اور دکھائیں۔ حیا نے کوئی 50ویں دفعہ یہ جملہ دہرایا تھا۔ ہادی کی دلہن کی شاپنگ گھر کے بڑے کر رہے تھے۔ حیا اپنی کزن کے ساتھ اپنے لیے سوٹ دیکھنے آئی تھی۔ بھائی وہ والا دکھانا، حیا نے ایک سوٹ کی جانب اشارہ کیا اور بیگ سے موبائل نکال کر میسج چیک کرنے لگی جو ابھی ابھی آیا تھا۔ آپ کے پیچھے ایک ڈارک بلو کلر کی فراک ہے، وہ لے لیں، اٹس پرفیکٹ فار یو۔ حیا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ اپنے آس پاس دیکھنے لگی، پر وہاں ہارون نہیں تھا۔ بھائی یہ بلو والی پیک کر دیں، حیا نے اسی فراک کی جانب اشارہ کر کے کہا۔
सब लोग हादिया کے گھر جانے کے لیے تیار تھے۔ یہ دولہے راجہ کہاں رہ گئے؟ صنوبر نے اپنے صاحبزادے کے بارے میں پوچھا۔ بس آ رہے ہیں، حیا نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بتایا۔ ماشاءاللہ، حیا کو دیکھتے ہی سب نے یک زبان کہا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حیا نے وہی بلو رنگ کی فراک پہنی تھی اور ساتھ بلو ہی بڑے بڑے ایئر رنگز پہنے تھے۔ دوپٹہ سلیقے سے لیا ہوا تھا۔ وہ بہت کم تیار ہوتی تھی، پر جب تیار ہوتی تھی تو بہت حسین لگتی تھی۔ آ گیا میں۔ ہادی بھی حیا کے پیچھے سے آ گیا۔ ہادی نے بلیک شیروانی پہنی تھی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ چہرے پر بہت ہی سکون تھا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا بس چلتا تو اڑ کر ہادیہ کے پاس چلا جاتا۔ چلو چلو جلدی، ہادی گیٹ کی جانب بڑھا۔ پہلے مسجد جانا ہے، یوسف صاحب نے ہادی کو کالر سے پیچھے کھینچ کر کہا۔ آرائن ہاؤس ہنسی سے گونج اٹھا۔ سب لوگ اب ہادیہ کے گھر پر تھے۔ حیا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، ایک میسج موصول ہوا، اپنی نظر اتار لینا۔ حیا نے پھر اپنے آس پاس نظر دوڑائی، وہاں ہارون نہیں تھا۔ نکاح بہت ہی سادگی سے ہوا تھا، بس دولہا دلہن کے گھر والے تھے۔ ہو گئی ضد پوری تمہاری، اب تو دکھا دو چہرہ ہماری بہو کا، دادوں نے نکاح کے بعد ہادی کو کہا۔ صالح صاحب لے آئیں اپنی بہن کو، ہادی نے ہادیہ کے بھائی کو آواز دے کر کہا۔ ہادیہ اپنے بھائی کے ساتھ آ رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر سب ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے، جبکہ حیا کو تو ڈبل جھٹکا لگا تھا۔ سونم کا تو کوئی بھائی تھا ہی نہیں، ہارون کیسے سونم کا بھائی بن گیا؟ سونم تو مر گئی تھی، پھر یہ کیا سونم کا دوسرا جنم ہوا ہے ہادیہ کے روپ میں؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، پر یہ سب کیا ہے؟ میں خواب دیکھ رہی ہوں کیا؟ حیا سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی ہادی کی آواز پر چونکی۔ آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سونم تو مر گئی ہے، پھر یہ ہادیہ بن کر کیسے آ گئی؟ تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہادیہ مجھے کیسے ملی۔ میں روز کی طرح رات میں چھت پر بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ میرے نمبر پر کسی خاتون کی کال آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ سونم کہاں ہے۔ میں اس عورت کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہادی نے اتنا ہی بتایا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، کوئی بات نہیں، احسان کیسا؟ دو پیار کرنے والوں کو ملوانا تو اچھا کام ہے۔ یہ تو اسی عورت کی آواز تھی۔ ہادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہارون بہت ہی اچھی عورت کی آواز نکال رہا تھا۔ اب آگے کی کہانی بتانا ہارون کے ذمہ تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ کیسے سوال؟ اس دن کال پر حیا نے ہارون سے ناسمجھی میں پوچھا تھا، تمہاری تو منگنی ہو گئی تھی نا اپنے کزن سے؟ پھر ہارون نے پوچھا۔ ہاں ہو گئی تھی، پر وہ ہم نے توڑ دی، حیا نے بتایا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ ہماری شادی ہوگی یا نہیں، پر پھر بھی میں سب سچ بتا دیتی ہوں کہ میری ایک دوست تھی سونم، جس نے دوستی کو پیار سے افضل رکھا اور میری خوشی کے لیے خودکشی کر لی۔ اور پھر حیا نے پوری کہانی ہارون کو سنا دی تھی۔ تھوڑی دیر ہارون خاموش رہا اور پھر بولا، کیا مجھے ہادی کا نمبر مل سکتا ہے؟ کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں؟ حیا نے پوچھا۔ وقت آنے پر سب بتا دوں گا میں، ابھی تم مجھے نمبر دو۔ اوکے، بھیج رہی ہوں نمبر۔ اور کب آ رہے ہو گھر والوں کو لے کر؟ حیا نے پوچھا۔ ابھی ایک ضروری کام ہے، وہ ہو جائے پھر لاؤں گا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر ہارون نے لائن کاٹ دی تھی۔ پھر میں نے ہادی کو کال کی اور آگے کی کہانی تو آپ اچھے سے جانتے ہیں، ہارون بولا۔ حیا بھاگ کر سونم کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ تم زندہ تھی تو وہ خودکشی؟ حیا نے سونم سے دور ہٹ کر پوچھا۔ اور تم ہادیہ کیسے بن گئی؟ تم تو نان مسلم تھی نا، اور یہ ہارون تمہارا بھائی کیسے بن گیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کیا تم ہارون کو جانتی ہو؟ سونم کے بولنے سے پہلے ہی ہادی نے حیا سے پوچھا۔ ہارون وہی لڑکا ہے جس کا میں نے گھر بتایا تھا، حیا بولی۔ کیا بتایا تھا گھر میں؟ سونم نے پوچھا۔ یہی کہ میں نے اپنے لیے ہارون کو پسند کیا ہے، حیا نے بتایا۔ اب سب کی نظر ہارون پر تھی۔ تم نے تو ایسا کچھ بتایا نہیں گھر پر، ہارون کے والد نے کہا۔ کوئی مجھے سمجھائے گا یہاں ہو کیا رہا ہے؟ دادوں نے غصے میں کہا۔ میں بتاتا ہوں،
ہارون کے والد نے کہا، ایک دن سونم جب تمہارے گھر سے آئی تو بہت اداس تھی۔ سونم کے چاچو نے ہادی کی جانب دیکھ کر بتانا شروع کیا۔ میں نے مسئلہ پوچھا تو سونم نے بتایا کہ حیا کے گھر پر معلمہ نے سونم کو بتایا ہے کہ ہم لوگ کافر ہیں، ہم شرک کرتے ہیں، اور مجھے ان کی بات صحیح لگ رہی ہے، کیا ہم اپنا مذہب نہیں بدل سکتے؟ سونم کی بات سن کر مجھے لگا اب وقت آ گیا ہے سچ بتانے کا۔ آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ چاچو نے سونم پہ سچ کا انکشاف کرنا شروع کیا تھا۔ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ کسی بھی حال میں مجھے اس لڑکی کو پانا تھا۔ ایک دن پتہ چلا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ اپنے گاؤں جا رہی ہے۔ میں فوراً اس کے گھر پہنچا۔ گھر جانے پر پتہ چلا گھر میں بس 2 لوگ رہتے ہیں، وہ لڑکی اور اس کی ماں۔ لڑکی نے بتایا کہ میں جاب کرتی تھی جس سے اپنی پڑھائی اور گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ اب تو ماں بھی چلی گئی تو میں اکیلے کیسے رہوں گی، اس لیے میں گاؤں جا رہی ہوں، اپنی بہن کے ساتھ اس کے سسرال میں رہ لوں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، یوں تمہیں گھر، عزت اور شوہر کا نام بھی مل جائے گا، پر اس کا اعتراض تھا کیونکہ ہم ہندو تھے۔ میں نے ایک تجویز دی کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، جیسے ہی میں کام میں سیٹ ہو جاؤں گا تو ہم الگ ہو جائیں گے، پر تب تک گھر میں کسی کو نہیں بتانا کہ تم مسلمان ہو۔ بہن کے گھر جا کر رہنا کون سا آسان تھا، اس کے سسرال والے ویسے ہی منہ ناک چڑھاتے تھے، اس لیے مرتی کیا نہ کرتی وہ مان گئی۔ یوں میرا نکاح حنظلہ سے ہو گیا جس کا نام ہم نے گھر میں کاجل بتایا۔ بھائی تو اپنے بزنس میں اتنا مگن ہوتے تھے کہ ان کو میرے یوں شادی کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، پر نگینہ بھابھی بہت خوش تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور میرے گھر میں ایک ننھا منا شہزادہ آ گیا جس کا نام ہم نے ہارون رکھا اور بھیا نے روہت۔ روہت 3 سال کا تھا جب حنظلہ کو پتہ چلا کہ اس کی بہن ایک ننھی جان کو اس دنیا میں لاتے ہوئے خود اس دنیا سے چلی گئی، اور گھر والوں نے بھی بیٹی کو قبول نہیں کیا۔ بیٹا ہوتا تو رکھ لیتے۔ بہن کی ساس نے صاف کہا کہ کل صبح تک آ کر لے جانا، ورنہ ہم بچی کسی کو بھی دے دیں گے۔ جب مجھے حنظلہ نے یہ بات بتائی تو میرے ذہن میں فوراً بھائی بھابھی کا خیال آیا کہ کیوں نہ ہم بچی ان کو دے دیں، یوں وہ تمہاری نظروں کے سامنے بھی رہے گی اور بھائی بھابھی کو بھی اولاد کی خوشی مل جائے گی۔ پر حنظلہ نے صاف منع کر دیا کہ وہ بچی مسلمان ہے اور ہندو گھر میں نہیں رہے گی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ جیسے تم ہارون کو اسلام کی باتیں سکھاؤ گی ایسے ہی اس کو بھی سکھانا، اور ہم جب الگ ہوں گے تو اس کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ حنظلہ نے اس کا نام ہادیہ رکھا۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔